اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ اور جناب ہم گزشتہ کئی برس سے فقہی مسائل بھی سیکھ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیمات بھی آسان اور عام فہم انداز میں آپ کے گھروں تک ARYQ TV کی اسکرین کی وساطت سے الحمدللہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں نفل، جس کی جمع ہے نوافل، یعنی آپشنل پریئر اور ایکسٹرا پریئرز جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پلیجر حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا، اس کی محبت کے حصول کے لیے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں۔ دیگر اعمال بھی جو خالصاً لوجہ اللہ کیے جائیں، اس کی رضا کی نیت سے، وہ نفل میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں نمازوں کے تعلق سے۔ اور جناب اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہم نے ڈسکس کیے۔ آپ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ یعنی جو آپ کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں صلاۃ اللیل کی فضیلت ہے، اور آپ نے فرمایا اسے اختیار کرنے کے تعلق سے آپ نے تلقین بھی فرمائی۔ پھر جناب نماز تہجد کے تعلق سے ہم نے کلام کیا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دن کی نمازوں کے تعلق سے، یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد سے دعوی کبریٰ سے پہلے تک جو دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یعنی نماز اشراق اور چاشت۔ اس کے حوالے سے کیا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں؟ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، کیسے ہے اس کی ادائی؟ آج ہم اس تعلق سے کلام کریں گے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آن دی سیٹ میں سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ۔ آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا بنیادی اور مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث، استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جن نفل نمازوں کی، وہ ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت۔ نماز اشراق کے تعلق سے عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آ رہی ہوں، اس کا وقت کیا ہے اور اس کی نیت کس طرح سے کی جائے، اور کتنی رکعات کہ جن کی ادائی ہمیں نماز اشراق میں کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاشت اشراق دونوں ہی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ایک تحفہ امت کو دیا ہے، بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جسم کی جو خوراک ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم الگ ایک غذا کا اہتمام کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارا جسم حیات بھی اس کی باقی رہتی ہے اور کھانے پینے پر موقوف ہے اس کی بقا، لیکن قلب و روح کی بقا عبادات پر موقوف ہے، ذکر اللہ پر موقوف ہے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اس کا حکم بھی دیا گیا کہ فرض عبادات تو ہمیں کرنی ہی ہیں، لیکن مختلف اوقات میں اپنی روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے نماز کی طرف انسان رغبت حاصل کرے۔ اس میں پھر ہم اگر فجر کے بعد پہلی نماز جو نفل نماز ہے اس کو دیکھیں تو وہ اشراق کی نماز ہے، اور طلوع آفتاب تک
ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے تک جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد تقریباً 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد اشراق کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کا جو لاسٹ ٹائم ہے وہ نصف النہار سے پہلے ہے۔ کیلنڈر میں یہ ٹائم نصف النہار کے نام سے شو ہوتا ہے یا پھر دہوہ کبریٰ کے نام سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کا جو بہترین افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جب نکل جائے اس کے بعد 20 منٹ آپ انتظار کریں، بہت اچھی بات ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے بعد جب 20 منٹ گزر جائیں تو پھر اشراق کی نماز ادا کی جائے۔ نیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو اس کی نیت کرنے کے لیے کوئی خاص الگ سے طریقہ نہیں ہے، جیسے عام نمازوں میں نیت کی جاتی ہے اسی طرح نیت کی جائے گی۔ اشراق کا لفظ اگر کہہ دیا جائے کہ میں اشراق کی نماز ادا کر رہی ہوں، اچھی بات ہے، اور اگر کسی نے یہ نہ کہا لیکن دل میں نیت یہی ہے کہ اشراق کے نوافل ادا کر رہے ہیں اور صرف نفل نماز کی نیت کر لی تو اس طرح بھی درست ہے۔ بہرحال عام نماز کی طرح ہی اشراق کی نماز کی نیت بھی کی جاتی ہے۔ جہاں تک تعداد رکعات کی بات ہے تو 2 رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 رکعات بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی فیزیبلٹی کو دیکھ لیجئے، اپنی سہولت کو دیکھ لیجئے، کم اگر ادا کر سکتے ہیں تو کم ہی کر لیں لیکن اس سعادت سے محروم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ہو اگرچہ جی مستقل ہو۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں، اور علامہ فاطمہ مجھے یہ بتائیے اس کی فضیلت کے باب میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات فرامین۔ بعض عبادات کو تو اللہ عز و جل نے ہم پر لازم کیا، یعنی اس میں ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں کہ آپ وہ چاہیں تو پڑھ لیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں، بلکہ ان کو آپ نے ادا کرنا ہی ہے، جیسا کہ فرائض اور واجبات۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر تمام نفلی عبادات میں ہمارے لیے چوائس رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کو ترغیب بھی دی گئی، اور مختلف نوافل کے پڑھنے کی صورت میں مختلف ثواب کے حصول کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح جیسا کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اور وہ اس کی 2 رکعات پر پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 رکعتیں کتنی قلیل مقدار ہیں، اور یہ پڑھنے میں اتنا زیادہ وقت بھی ہمیں درکار نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 6 منٹ لگیں گے اور ہم 2 رکعتیں ادا کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر اس طرح کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے وہاں مراد گناہوں سے گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، الا یہ کہ اللہ عز و جل کسی پر اپنا فضل فرمائے اور اس کو اپنے فضل سے بخش دے تو وہ الگ بات ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے پھر ذکر اللہ میں مشغول رہے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اور پھر وہ 2 رکعتیں چاشت کے ادا کرے تو اسے ایک عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت ہے کہ اے میرے بندے کہ تم تھوڑا سا عمل کرو تو میں اس کے بدلے تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ عمرے کا اور حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آج کل ظاہر تڑپ بھی ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جائے، اور ظاہر وسائل بعض لوگوں کے نہیں بھی ہو پاتے، تو آپ یہ فضیلت اس طرح سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے صاحب کے سم بڑھ رہے ہیں، اور سب نماز اشراق کی فضیلت کے حوالے سے اپنے خوبصورت انداز میں کلام فرمائیں، اس کی تعداد رکعات، اس کی نیت اور اس کا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز اشراق، نماز چاشت، دونوں کے فضائل احادیث میں، آثار میں وارد ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ نوافل کے جن کے خصوصی فضائل احادیث اور آثار میں آئے ہوں تو وہ تو اگر بندے کے ذمے میں فرض باقی ہوں تو بھی ان نوافل کے پڑھنے کی اجازت بہرحال ہوتی ہے۔ تو ان نوافل کی اہمیت کا ایک اندازہ یہیں سے لگا لیجئے۔ دوسرا یہ کہ ان نوافل کے بارے میں الگ سے احادیث میں، آثار میں فضائل بیان ہوئے، بالخصوص جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں جس حدیث میں یہ آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے یہ وصیت فرمائی، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے 3 کاموں کے کرنے کی مجھے وصیت فرمائی، تو ان 3 کاموں میں سے ایک آپ نے اس کو بیان کیا تھا، چاشت کی نماز پڑھنے کو، 2 رکعتیں پڑھنے کو، کہ یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ میں یعنی سرکار علیہ السلام نے حکم دیا انہیں، اور یہ کہ کبھی نہیں چھوڑنا۔
دوسرا جس حدیث کے اندر یہ بیان ہوا کہ ہر جوڑ پر جو ہے وہ انسان کے صدقہ ہے، انسان کے جسم کے جوڑ بیان ہوئے کہ 360، تو پھر بتایا گیا کہ تسبیح، ہر تسبیح صدقہ ہوتی ہے، الحمدللہ کہنا، تحمید یہ صدقہ ہے، تکبیر صدقہ ہے، تحلیل صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان ساری چیزوں کی طرف سے 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں چاشت کی، یعنی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو یہ سارے جو صدقے کا بیان ہوا ہر جوڑ کا، انسان کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ چاشت کی ان 2 رکعتوں سے ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی، تو لہذا جو ہے وہ ان فضائل سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے، ہم سمجھانے کے لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے، بالخصوص خواتین جو ہیں، بہنیں جو ہیں، یہ تو کوئی سیل وغیرہ کا پتہ چلتا ہے تو فوراً جو ہے وہاں سے خریداری کی کوشش کرتی ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں آپ، یہاں پر یہ گویا نیکیوں کی سیل ہے کہ آپ کو اجر کا، ثواب کا ترتب اس انداز پر ہو رہا ہے۔ تو اگرچہ یہ لازم نہیں ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو اجر کا ترتب اس پر ہو رہا ہے تو یہ اس سے محرومی بہرحال ضرور ہے کہ اگر آپ نے یہ نوافل نہیں کرنے تو بلا وجہ بندہ نفع سے محروم نہ ہو۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے تو اسے یہ معمول بنانا چاہیے، معمول بنائے اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم کبھی کبھار تو ضرور پڑھ لیا کرے، نہیں تو ہفتے میں ایک بار 2 بار جیسے سہولت ہو تو وہ نوافل کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جو فرائض میں اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی کا ازالہ کے لیے بھی نوافل آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ نوافل بندے کی رب سے صلح کروانے کا باعث بھی بنتے ہیں، تو بعض اوقات رب سے ان نوافل کے ذریعے صلح ہو جاتی ہے اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے، تو قرب الہی کے حصول کے لیے بھی نوافل جو ہے بہترین ہے، جیسا کہ خود بخاری کی حدیث قدسی کے اندر بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب فضیلت بھی ہم نے سنی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نوافل کی بھی پابندی کریں۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ تو میں گزارش کر رہا تھا وہ اشراق اور چاشت کے فضائل کے حوالے سے، اور یہ کہ نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ سب سے بڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے، اور پھر میرے بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ تو جنرل نوافل کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرما رکھا ہے کہ نوافل کی جو کثرت ہے وہ قرب الہی کا سبب بنتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دعائیں قبول ہونے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی پناہ حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے، مختلف چیزوں سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ تو بالخصوص یہ جنرل نوافل، اور پھر وہ نوافل کہ جن کے بارے میں فضائل باقاعدہ حدیث میں آ گئے، ان کا تو پھر ایک الگ ہی ان کا نور اور بڑھ جاتا ہے، یعنی نور علی نور ہو جاتا ہے، سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو ان نوافل کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ۔ نماز چاشت کا حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا، اس کا وقت اور اس کا حکم بیان کیجیے۔ جی، وقت تقریباً وہی ہے جو اشراق کا ٹائم ابھی ذکر کیا میں نے کہ جب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے 20 منٹ کے وقت کا 20 منٹ تقریباً انتظار کریں، اس کے بعد اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ تھوڑے سے فاصلے سے پڑھی جائے، پہلے اشراق پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا گیپ دے کر 10 بجے تک تقریباً پڑھ لیں، 1-1.5 گھنٹے کے گیپ سے پڑھ لیں، لیکن جو نصف النہار کا وقت ہے اس سے پہلے اس نماز کو ختم کر لیا جائے، مکمل کر لیا جائے۔ اچھا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوگا اور اشراق کے بعد پھر دوبارہ سے وضو کرنا یا اس کا اہتمام کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا، تو پھر اشراق کی نماز پڑھتے ہی چاشتی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں نمازیں مستحب ہیں، اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایسی عبادت جس کا آخرت میں مواخذہ اس پر یعنی اس پر سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں نہیں کی، لیکن اگر کی جائے، اس عبادت کا اہتمام کیا جائے تو اس کے اوپر اجر ضرور ملتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر بھی ہوا کہ اگر کسی نے 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کی تو وہ اس روز یعنی کسی روز اگر 4 رکعت نماز ادا کی تو وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا. اللہ رب العزت اس کو غفلت والوں میں شامل نہیں فرمائے گا. تو اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ، اور نماز چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں، یعنی کتنی رکعت ادا کی جائیں گی، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق اور چاشت یہ صرف 2 نفلی عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ابھی ذکر بھی ہوئی کہ جو شخص فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ نفلی عبادات ہمارے لیے آپشنل تو ہیں، لیکن اس پر ہمارے لیے ثواب کا حصول کا ذکر کیا گیا. بالخصوص نماز چاشت کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت کی 4 رکعات ادا کرتا ہے تو وہ عابدین میں سے لکھا جائے گا. سبحان. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ اے میرے بندے، تو صبح کے وقت میں میرے لیے 4 رکعات ادا فرما تو میں آخری وقت میں تیرے لیے کفایت کروں گا. اب یہاں پہ کفایت کو مطلق رکھا، یعنی یہاں پر نعمتوں کا حصول بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور اسی طرح برائیاں ٹلیں گی، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العزت جس شخص کے لیے کافی ہو جائے پھر اسے اور کیا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی، اور نماز چاشت کی رکعت اور اس کی فضیلت، اس کے وقت اور حکم کے تعلق سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، فضائل کی بات ہم کر رہے ہیں اور نوافل پڑھنے کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ساتھ یہ یہاں ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نوافل کا اہتمام بہت اچھی بات ہے، لیکن نوافل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جو فرائض ذمے میں باقی ہوتے ہیں ان کی قضا جو ہے اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. واپس لوٹانا نماز کو، بعض لوگ اس معاملے میں بالکل کانشیس نہیں ہوتے، اور ان کے پلان میں کہیں بھی یہ شامل نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے جو نمازیں ہمارے ذمے میں باقی ہیں ہم نے لوٹانی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس اللہ غفور الرحیم ہے. توجہ بھی دلائی جائے تو اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طرز عمل بھی بہرحال قابل اصلاح ہے کہ نوافل کی طرف رغبت اچھی بات ہے، لیکن نوافل سے پہلے فرائض ہیں. جو فرائض آپ کے ذمے میں باقی ہیں ان فرائض کے واپس کرنے کے حوالے سے، کہ جو آپ پر دین ہے وہ اللہ کا جو آپ نے واپس کرنا ہے، تو ان فرائض کی قضا لوٹانے کے حوالے سے بھی آپ کو کانشیس ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کے پلان میں شامل ہونا چاہیے. اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کا بھی کوئی آپ ایک بنا لیں، اس طرح کا جدول، کہ ایک شیڈول بنا لیں کہ اس کے مطابق ہم نے اپنے جو قضا نمازیں ہیں وہ لوٹانی ہیں. تو اس معاملے میں بھی کانشیس ہونا چاہیے. دوسری بات کہ نوافل اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، جبکہ جو ہے وہ عمل فاسد کرنے والی چیزوں سے بچا جائے. عمل فاسد کرنے والی چیزوں کا مطلب ایک تو ریاکاری سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ ریاکاری میں نہ پڑیں. ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت جو کر رہے ہیں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، شیطان ہم سے وہ عبادت دھوکے میں ضائع کروا دے. دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے ضروری رکھنا عمل فاسد کرنے والی چیز کہ ان بنیادی مسائل کی معلومات ہونا ضروری ہے کہ جن کا نماز سے تعلق ہے، کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. ان چیزوں کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. تو یہ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو نوافل کی طرف رغبت ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیٹیل میں آپ کو سب پتہ ہو، سب پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب پتہ ہونا جو ہے وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن بنیادی معلومات جو ہیں، بیسک انفارمیشن جو ہے وہ تو بہرحال ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو آپ کو بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے اس کے بارے میں، تاکہ آپ کی عبادت خراب نہ ہو، آپ نوافل جو پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو اجر ملے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ محنت تو کیے جا رہے ہیں لیکن اس محنت کا کوئی ثواب نہ ہو، اس پہ کوئی ترتب نہ ہو، یا الٹا آپ گناہ میں پڑھ رہے ہوں اور اس کی بنا پہ آپ کا مواخذہ ہو جائے، آپ کی گرفت ہو. تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جی ماشاء اللہ. عالمہ صفا فاطمہ، کیا نماز چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ جی بالکل، ابھی بڑی وضاحت سے اس کا ذکر ہوا کہ اشراق پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد چاشت پڑھی جائے گی. تو الگ الگ نمازیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمل بھی اسی طرح ثابت ہے. اشراق کی الگ ادا فرمائی،
چاشت کی الگ ادا فرمائی، دونوں کی ترغیب بھی الگ الگ دلائی ہے اور دونوں کے فضائل الگ الگ بیان فرمائے۔ ایک نماز میں فرمایا حج اور عمرے کے برابر ثواب، ایک نماز میں فرمایا عابدین میں لکھا جائے گا وہ شخص جو چاشت ادا کرے۔ بہرحال الگ الگ نمازیں ہیں اور ان کو الگ الگ ہی ادا کیا جائے گا۔ وقت کے اعتبار سے تھوڑی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ذکر ہو جائے گی۔ اچھا، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ، کیا یہ آپ بات ہوئی کہ الگ الگ ہی نمازیں ہیں، ایک ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں یہ دونوں نمازیں؟ جی بالکل، نماز اشراق اور نماز چاشت ان دونوں کو ایک ساتھ ادا تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا ابتدائی وقت اور ختم ہونے کا وقت ایک ہی ہے۔ ابتدائی وقت یہ ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد 20 منٹ آپ انتظار کریں اور پھر اس کے بعد ان نمازوں کا وقت شروع ہو جائے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ پہلے نماز اشراق اور پھر نماز چاشت ادا کی جائے، اور نماز چاشت کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا مزید تاخیر سے ادا کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ساتھ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت الگ الگ کی جائے۔ اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے کہ بعد میں وقت نہیں ملے گا اور وہ دونوں کو ایک ساتھ ہی ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز اشراق کی الگ نیت کرے، نماز چاشت کی الگ نیت کرے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو معلوم ہے کہ وہ کام کاج سے فارغ ہو جائیں گی اور پھر ان کو وقت بھی مل جائے گا، بعض اوقات جاب میں مصروفیت ہوتی ہے یا پھر کام کاج سے فارغ ہو کر سونے کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی حرج نہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا تاخیر سے پڑھیں گی تو پھر یہ زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی، ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اس تعلق سے، اور پھر نیت کا معاملہ الگ الگ نیت کی جائے گی، اور کتنے قریب قریب پڑھ سکتے ہیں؟ بس اگر اشراق کا سلام پھیرا اور چاشت کی نیت کی جا سکتی ہے؟ لیکن جو ہے وہ بالکل متصلاً بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا گیپ دیا جائے، تھوڑا اس میں جو ہے وہ فاصلہ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اسپیس دینا جو ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے، اولیٰ ہے کہ اسپیس دیا جائے۔ اور جہاں تک جو ہے وقت کے شروع ہونے کی بات ہے تو سورج ویسے جو بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہوا کہ سورج سوا نیزے پہ بلند ہو جائے۔ اس وقت جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے لے کر یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سوا نیزے تک بلند ہو جائے، اس وقت تک کوئی سجدہ کرنا منع ہوتا ہے۔ تو وہ سوا نیزے تک کا وقت تو ویسے کم بنتا ہے، لیکن ہم احتیاطاً 20 منٹ کہتے ہیں کہ احتیاطاً ایک حساب لگا کے 20 منٹ کا کہا جاتا ہے کہ 20 منٹ کا آپ جو ہے فرق کر لیں۔ ویسے ورنہ اصل تو سورج کے سوا نیزے بلند ہونے کا معاملہ ہے، اور وہ ویسے 10-11 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطی ہم کہتے ہیں کہ اس میں احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے۔ 20 منٹ تک کا جو ہے وہ آپ اسپیس دیں، اور 20 منٹ کے بعد ہی آپ پڑھیں اگر آپ نے جو ہے وہ اشراق پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آگے جو ہے نصف النہار تک، دعوی کبریٰ تک جو ٹینیور ہے، اس ٹینیور کے اندر اگر آپ جو ہے وہ متصلاً پڑھنا چاہیں، 2 رکعت آپ نے اشراق پڑھ لی، پھر اس کے بعد 2 چاشت پڑھ لی تو بھی کر سکتے ہیں۔ گیپ دینا چاہیں تو بھی بہتر ہو کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ گیپ دے لیا جائے، اس کے اندر گیپ دینا اچھا ہوتا ہے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جو وہاں پر اسی جگہ بیٹھے رہنا ضروری ہے، یا جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کر اگر جو ہے وہ جگہ تبدیل کر لی تو جو ہے وہ اشراق چاشت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو پڑھ سکتے ہیں، اسی جگہ بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص یہ معاملہ مردوں کو درپیش ہوتا ہے، خواتین کا تو چونکہ وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہی ہیں، اسی جگہ جو ہے وہ مسجد بیت کی بات ہوتی ہے، وہاں پڑھ لیتی ہیں۔ مردوں کو یوں پیش آتا ہے کہ وہ چونکہ مسجد میں جماعت میں شریک ہوئے، اب مسجد میں جماعت میں شریک ہوئے، گھر آ گئے، تو اب جو ہے وہ یہ اشراق چاشت جو ہے وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے دوبارہ مسجد میں جانا پڑے گا اور وہیں پر اسی صف میں بیٹھ کر یا اسی جگہ پہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ گھر میں جا کے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی نوافل کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پڑھے جائیں۔ رہ گئی بات یہ کہ جن احادیث کے اندر یہ بیان ہوا کہ بیٹھے رہنے، اسی جگہ بیٹھے رہ کر بندہ اگر انتظار کرے اور پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہونا ہے۔ تو چاہے بندہ وہیں بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول ہو یا کہیں اور جا کر بھی ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، یعنی گھر چلا جاتا ہے اور وہ وقت جو ہے وہ ذکر اللہ میں گزارتا ہے، اور اشراق کے وقت پر اشراق پڑھتا ہے، چاشت کے وقت پہ چاشت پڑھتا ہے، تو باذن اللہ اسے بھی وہ فضائل حاصل ہوں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں نفل نمازوں کے تعلق سے، جو کہ قرب الہی کے حصول کا اور محبت الہی کے حصول کا سبب ہیں۔ گناہ بھی مٹ رہے ہیں جناب، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو رہا ہے،
اور اگر فرائض میں کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو بروز قیامت اس کے ازالے کا بھی سبب نوافل بنیں گے. تو فرائض کے بعد ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم آج بات کر رہے ہیں اشراق اور چاشت کی نمازوں کے تعلق سے. چاشت کی رکعت کے تعلق سے میں چاہوں گی عالمہ فاطمہ آپ ذرا مفصل کلام کیجیے. چاشت کی رکعات کا جہاں تک تعلق ہے تو کم از کم 2 رکعتیں اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور افضل بھی 12 ہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بھی ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہیں. تو اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ 2 بھی ادا کر سکتا ہے. اور افضل اگرچہ 12 ہیں، اور وہ اگر کوئی 12 یعنی کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ آسانی سے 12 رکعتیں ادا کر سکتا ہے تو وہ 12 رکعتیں ادا کر لے. لیکن اگر کسی دن وقت کم ہے اور اتنا موقع نہیں ہے یا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اور کم رکعتیں کوئی ادا کرنا چاہے تو پھر کم کر لے. آپشنل ہے نا، یعنی اگر کوئی کسی نے شروع کر دی تو ایسا نہیں کہ اب اس نے آئندہ بھی اتنی ہی رکعت ادا کرنی ہے، بلکہ اگر کسی ایک دن زیادہ کر لی تو پھر کم کر لے، یا کم پڑھ لی تو پھر اگلے دن زیادہ پڑھ لے. صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے، اور نماز چاشت کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی رہنمائی کیجیے. جی دیکھیں، ابھی رکعت کے حوالے سے بات ہوئی کہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چاشت کی نماز، 4 رکعت بھی، 8 رکعت بھی، 12 رکعت بھی. آپشنل عبادت ہے، ویسے ہی آپشنل ہے. اگر 12 رکعت پڑھنا چاہیں، کسی کے پاس ٹائم ہے، بہت اچھی بات ہے. جتنی سعادت حاصل کر سکتے ہیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ 12 رکعت پڑھی تھیں تو اب تو صرف 2 کا ٹائم ہے تو میں چھوڑ ہی دوں، یہ نہ سوچیں. چاہے 2 رکعت کا ٹائم ہے پڑھیں. اچھا، یہاں ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہمارے پاس ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ ہم 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اب دل کی رغبت بھی اس طرف ہوتی ہے کہ ہم نوافل ہی پڑھ لیں، 4 رکعت کی فضیلت حاصل کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بہت ساری قضا عمری بھی ہوتی ہے، تو ہم اس کو نگلیکٹ کر کے اور اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نوافل کو، اس لیے کہ ہم نے ایک جگہ فضیلت سن لی ہے نفل کی تو اب ہم وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم عبادت زیادہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر دونوں فضیلتیں حاصل کریں. سب سے پہلے تو فرائض کی فکر کریں، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ فرائض سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا قرب کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. فرائض کو چھوڑ کے کبھی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا فرض اگر مثال کے طور پر 12 رکعت کا ٹائم ہے یا اس سے زیادہ کا ٹائم ہے تو آپ اپنی فرض جو نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں ان کا حساب لگا کر ان کو ادا کریں، اور آخر میں 2 رکعت چاشت کی بھی ادا کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جو ہم نے اتنا ٹائم نماز میں دیا، اللہ رب العزت وہ فضیلت جو چاشت کے 12 رکعت نوافل ادا کرنے کی تھی وہ دینے پر قادر ہے، اور اس کے ساتھ فرض نماز بھی ادا ہوگی، نفل بھی ادا ہوں گے. تو اس طرح سے اہتمام کریں کہ اپنے فرائض کو فوکس کریں زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو نوافل ہیں ان کی بھی کثرت کرتے رہیں، اور جتنا موقع ملے وہ بھی ادا کرتے رہیں. یہ بہت اچھا میسیج ہے کہ فرائض بہرحال مقدم ہیں، اسینشل ہیں، مینڈیٹری ہیں، کمپلسری ہیں، جبکہ یہ جو نوافل ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، یہ بہرحال آپشنل ہیں، ایکسٹرا ہیں، اور اللہ کے قرب کے اصول کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. تو کوشش پہلے یہی کرنی ہے کہ اگر آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو وہ پھر پورا رجسٹر مینٹین کر کے اس کی ادائی کا اہتمام کرنا ہے. شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا، ہم ہر نئے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو اس کی فکر بھی کرنی ہے اور اللہ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اور وہ اچھے اعمال اور جو پھر پہلے واجب ہے، جو فرض ہے پہلے، تو اس کی فکر کرنی ہے. مطلب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں. اور اب اگر کوئی بہن اس جانب توجہ کرتی ہے اور نفل نمازوں کو پڑھنا شروع کرتی ہے اور 10 بجے یا 11 بجے اسے خیال آتا ہے کہ مجھے تو بھائی نفل نماز بھی پڑھنی ہے اور میں نے آج فرض بھی پڑھی ہے، تو اب اس ٹائم وہ اشراق پہلے پڑھ کے پھر چاشت پڑھے گی یا اب وہ چاشت ہی پڑھے گی؟ کیا ہوگا اس کی ترتیب، کیا ہوگی؟ اشراق بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ وقت دیکھ لے، وقت اگر جو ہے وہ کم ہے تو چاشت ہی پڑھ لے بس. اب اشراق جو ہے وہ ترک کر دے تو بہتر ہے، چاشت پڑھ لے. ویسے لیکن جو ہے اگر کوئی اشراق پڑھنا چاہے تو نوافل ہی ہیں، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں کیونکہ وقت اس کا ختم نہیں ہوتا. لیکن جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ چاشت پڑھے، کیونکہ اس پر کوئی نزاع نہیں ہے چاشت پہ کسی قسم کا. اشراق کے حوالے سے پھر 12 کیلو کال موجود ہے اشراق کے، اشراق چاشت سے ہٹ کر الگ سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چاشت کے اوپر جو ہے وہ ایسا کیلو کال اس طرح کا موجود نہیں ہے، کیونکہ چاشت کے جو نوافل ہیں وہ کئی احادیث سے ثابت ہیں اور مستند احادیث سے ثابت ہیں، صحیح اور صریح احادیث سے وہ ثابت ہیں. تو
تو لہٰذا جو ہے پھر وہ چاشت پڑھ لے اور چاشت کی رکعتیں جو ہے وہ زیادہ کر لے، 2 کی بجائے جو ہے وہ 4 پڑھ لے یا 6 پڑھ لے۔ یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ نوافل پڑھنے کے حوالے سے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ نوافل اگر شروع کر دیے جائیں ایک دفعہ تو اسے پھر مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نفل جو ہے شروع کیے اور دل میں خیال آیا کہ اب جو ہے وہ طبیعت ذرا ساتھ نہیں دے رہی یا جو ہے وہ کام یاد آ گیا کوئی کہ وہ فلاں کام کرنا تھا، وہ ٹائم نکل جائے گا تو سلام پھر دیا، نماز توڑ دی، نفل جو ہے اب جو ہے نفل ہی تو ہے، لازم نہیں ہے، توڑ کے اپنے کام میں لگ گئے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں منع کیا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل باطل نہ کرو۔ تو نفل جو ہے آپ پر کے لیے نفل تھے شروع کرنے سے پہلے تک، جب آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیے اب اسے آخر تک پہنچانا، پائے تکمیل تک پہنچانا آپ پر لادے میں واجب ہو گیا، اب آپ نے وہ مکمل کرنے، اب آپ اسے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے توڑ نہیں سکتے۔ لیکن کوئی واقعی ایسا عذر ہے کہ جس کی بنا پر نماز توڑنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی بنا پہ تو فرض توڑنے کی اجازت ہو جاتی ہے، تو پھر نفل ہے تو پھر توڑ سکتے ہیں، پھر توڑنا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال انہیں پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور دوبارہ جو ہے پھر وہ واجب ہے، ان کا جو ہے وہ اعادہ جو ہے وہ ضروری ہے، انہیں پڑھنا ضروری ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ واجب کے بارے میں نے پہلے بھی جو ہے ایک سوال بھی آیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اب جب دوبارہ پڑھے جائیں گے تو اب پھر یہ بیٹھ کر نہیں پڑھے جا سکتے، کیونکہ اب ان کا حکم واجب والا ہو گیا اور واجب کے لیے قیام ضروری ہوتا ہے۔ اب جب ایسے نوافل میں اجازت ہے، نوافل بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ بطور واجب ادا کیے جا رہے ہیں تو اب قیام ضروری ہے۔ اب بے عذر جو ہے وہ قیام ساقط نہیں ہوگا، کوئی عذر ہے جس عذر کی وجہ سے قیام فرائض اور واجبات میں ساقط ہو جاتا ہے، اس عذر کی بنا پہ تو یہاں بھی رخصت ملے گی، لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں پایا جا رہا تو اس صورت میں جو ہے وہ قیام اس میں ضروری ہوگا۔ اب اس کا جو قیام ہے وہ جو بیٹھ کر پڑھنا ہے نوافل کے لیے جو اجازت ہے، وہ اجازت اب یہاں پر نہیں رہی، کیونکہ اب یہ ان کا حکم واجب والا ہو گیا ہے، اب یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ نوافل شروع کر دیے تو اسے کمپلیٹ کرنا۔ اچھا، یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی نے عادت بنائی، شروع کر دیے نوافل پڑھنا، روز جناب اشراق چاشت پڑھ رہے ہیں، اب جو ہے وہ اچانک سے جو ہے نا وہ بریک اب جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو بلا وجہ کوئی وجہ ہے، کوئی عذر ہے، عذر کی بنا پر تو ٹھیک ہے، اور جن دنوں میں ویسے ہی جو ہے وہ نماز کی اجازت نہیں ہوتی ان دنوں میں تو ویسی ظاہری باتیں نہیں پڑھے جائیں گے، لیکن ویسے بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ ترک کر دینا شروع کرنے کے بعد نیک کام، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کوئی نیک کام شروع کیا ہے تو اس کی آپ مستقل عادت بنا لیں، عذر کے بغیر اسے ترک نہ کریں، کیونکہ احب الاعمال، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہی ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، ثابت قدمی سے کیا جائے، باقاعدہ حدیث میں تصریح ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو سب سے پسند عمل وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کیے جائیں، مستقل بنیادوں پر کیے جائیں، اگرچہ قلیل ہوں، اگرچہ تھوڑے ہوں۔ تو نوافل کا اہتمام ہو یا اور کسی عبادت کا یا نیک کام کا اہتمام اگر آپ نے کیا ہے شروع، تو پھر آپ بلا وجہ اسے ترک نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ترک کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا کہ نوافل تھے، لیکن آپ اگر اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے قرب کا سبب اور ذریعہ ہیں، آپ انہیں نہ چھوڑیں، آپ ان نوافل کا معمول بنائے رکھیں۔ اور بالفرض اگر جو ہے وہ چھوٹ گئے بیچ میں، جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئے، بغیر کسی عذر کے چھوٹ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے چھوٹ گئے، یا نفس کی وجہ سے، نفس نے جو ہے وہ سستی دکھائی، اس وجہ سے جو ہے وہ چھوٹ گئے، تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ شروع کر دیں، دوبارہ ہمت کر کے شروع کر دیں، کیونکہ اس میں کوئی کفارے کی صورت تو ہے نہیں کہ کوئی آپ پہ کفارہ لازم ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ اگر آپ نے ایک دو دن، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ شروع کرتے ہیں کوئی نیک کام تو ایک دن یا 2 دن چھٹ جائے تو پھر اگلے دن جو ہے ذہن میں آ بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں کرتے کہ چلو اب تو چھوٹ ہی گیا نا، وہ چھوٹ ہی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، چھٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ اجر سے محروم ہو گئے۔ آج کیوں آپ اجر سے محروم ہو رہے ہیں؟ آج پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ اس کو اجر ضرور حاصل کریں، اجر سے محرومی اختیار نہ کیا کریں۔ تو لہذا جو ہے وہ ان کا معمول بنائیں، اچھی بات ہے۔ پھر تیسری بات ایک اور اس حوالے سے کہ سختی، نوافل پر سختی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اچھا، نوافل پر ویسے تو سختی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سختی صرف فرائض اور واجبات پر ہے، نوافل پہ سختی کی اجازت عام حالات میں نہیں ہے۔ جو جنرل سرکمسٹانسز ہیں ان میں نوافل پہ سختی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگ کہ جن کے زیر تربیت افراد ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے تربیت کرنا،
تو وہ اپنے زیر تربیت افراد کو نوافل کے معاملے میں بھی سختی کر سکتے ہیں. جیسے باپ ہے، باپ اپنی اولاد پہ نوافل کے معاملے میں بھی سختی کرنا چاہے تو اسے یہ اجازت ہے. باپ مباح امر میں سختی کر سکتا ہے، یہ تو پھر عبادت ہے، نفل ہے، مستحب ہے. تو نفل کے معاملے میں اگر باپ سختی کرنا چاہے اولاد پر یا ماں سختی کرنا چاہے اولاد پر، نوافل کے معاملے میں سختی کر سکتے ہیں، اور بقدر ضرورت کرنی بھی چاہیے کہ بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. اسی طرح استاد ہے، وہ اگر اپنے شاگردوں پہ سختی کرنا چاہتا ہے نوافل کے معاملے میں تربیت کے لیے تو وہ بھی تربیت کی نیت سے کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی جو ہے وہ پیر و مرشد ہیں، ایسے ہیں، ان کے گرد مرید ہیں، ان کے ماننے والے فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، وہ بھی تربیت کی نیت سے سختی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی جو نوافل میں سختی کی ممانعت ہے نا، یہ ممانعت ہے جنرل سرکمسٹانسز میں. جہاں تربیت کی بات آئے گی تو زیر تربیت افراد کے پر سختی مباح میں بھی کی جا سکتی ہے، چاہے جائے کہ نوافل، تو نوافل میں سختی وہ ہو سکتی ہے. ان حالات میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی اور عالمہ فاطمہ آپ کی، آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ فرائض کی ادائی کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ہم عادت بنا لیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.